کمرے میں داخل ہوتے ہی بستر پہ پڑی سرخ ٹوٹی چوڑیاں دیکھ کر عدیل کا مزاج بگڑا تھا۔ جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے صرف مجھے نقصان ہی پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے بستر کے نزدیک گیا، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو سمیٹنے لگا۔ ہاتھ میں ان سرخ چوڑیوں کو جمع کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اسے زہر لگ رہی تھیں، اب وہ انہی کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ محبت وہ تھی جو جویریہ کے لیے اس کے دل میں بستی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور بالوں پہ چھوٹا سا ٹاول لپیٹے باتھ ٹاول میں جویریہ کمرے میں آئی اور اسے دیکھ کے چونک گئی۔ میں تو دروازہ لاک کر کے گئی تھی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ شادی کو 2 ہی دن گزرے تھے اور اسی لیے وہ ابھی تک عدیل کے سامنے خود کو پوری طرح عیاں نہیں کر پاتی تھی۔ ہاں لاک کر کے گئی تھی، لیکن یہ میرا کمرہ ہے اور میرے پاس چابی موجود ہے۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ کیا پہن رہی ہیں، مجھے بھی دکھائیں۔ وہ بڑی ہی محبت سے کہتا اس کے نزدیک آیا اور بالوں میں بندھے ٹاول کو کھینچ کے بیڈ پہ ڈال دیا۔ جویریہ شرما کے خود میں سمٹنے لگی تو عدیل نے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ بابا نے کہہ دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہو ہنی مون پہ جا سکتے ہو۔ اب آپ ہی بتائیں کہاں جانا چاہتی ہیں میڈم؟ وہ جویریہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے بستر تک لے کے آیا تھا۔ عدیل، میں نے ابھی شاور لیا ہے۔ وہ فوراً ہی گھبرا کے خود کو چھڑوانے لگی۔ عدیل نے ہنستے ہوئے اسے آزاد کیا، پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو بستر پہ نہ چھوڑا کریں۔ ان 2 دنوں میں میرے جسم پہ کتنے زخم آئے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے۔ عدیل نے آہستہ سے اپنی شرٹ کو کندھے سے سرکایا اور ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی کا گھاؤ دکھایا۔ شرمندہ ہوتی جویریہ نے اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیرا تھا۔ جان بوجھ کے نہیں کرتی، آپ کو تو پتہ ہے نا، یہ چوڑیاں آپ کی ذرا سی بے باکی پہ ہی چھنک کے ٹوٹ جاتی ہیں۔ جویریہ نے جلدی سے اپنا جوڑا اٹھایا اور واش روم کا رخ کر لیا۔ مسکراتے ہوئے عدیل بستر پہ ہی ڈھیر ہو گیا۔ 2 دن پہلے جویریہ کے ساتھ اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے اس کی اور جویریہ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے شادی کی رات پہلی بار اس نے جویریہ کو دیکھا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی بھی تھی۔ عدیل اپنی خوش قسمتی پہ بہت حیران تھا کہ اس کے والدین نے اس کے لیے بالکل ویسی ہی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جیسی اسے پسند تھی۔ چپ چاپ، خاموش مزاج، بات بات پہ شرما کے نظریں جھکا لینے والی۔ عدیل جویریہ کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی بس کچھ ہی وقتوں پہ محیط ہے۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ لباس بدل کر واش روم سے باہر نکلی اور آئینے کے آگے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ گنگنانے میں مصروف تھی۔ عدیل بس بیڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جویریہ کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون پہ ایک نظر ڈالی اور بنا فون اٹھائے ہی کال کاٹ دی۔ اس کی اس حرکت پہ عدیل چونک گیا۔ کیا ہوا ہے، کس کا فون ہے؟ جویریہ، کم سے کم اٹھا کے بات تو کر لو، کیا پتا کوئی ضروری کال ہو۔ عدیل ویسے ہی مدھم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگا، جہاں کچھ عجیب و غریب سے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ سروس سینٹر والے ہیں، بلا فضول فون کرتے ہیں اور مفت کی سروسز دینے بیٹھ جاتے ہیں، میں ان کا فون ریسیو ہی نہیں کرتی۔ جویریہ نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اپنے بالوں کو کرل کیا، پھر دوپٹہ اٹھا کے کندھے پہ ڈالا۔ مجھے اپنی ایک فرینڈ کی طرف جانا ہے، اگر آپ کہیں تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ جویریہ کی بات پہ عدیل اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اب تو میں ہوں نا آپ کا خادم اور ڈرائیور۔ جویریہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتے اس نے جویریہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اس کے وجود سے پرفیوم کی مہکتی ہوئی خوشبو عدیل کو محسور کرنے لگی۔ ویسے شادی کے بعد صرف آپ کو ہی بلایا آپ کی دوست نے، مجھے انوائٹ نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ جویریہ نے نظریں جھکا لی۔ انوائٹ نہیں کیا، بس ایسے ہی ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، اس لیے مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی جانے دیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم میری ذمہ داری ہو، اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ وہ 2 ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتی کمرے سے باہر چلی گئی
और अदील मुस्कुराते हुए टूर एजेंसी को कॉल करने लगा। उसके बाबा ने उसे इजाज़त दे दी थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसने पाकिस्तान के अंदर ही पहाड़ी मकामात पे घूमने को तरजीह दी थी और 1 हफ्ते का टूर पैकेज वो बुक करवा रहा था, बिना ये जाने कि इस टूर पे उनकी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली थी। जवेरिया नाश्ता करते ही ड्राइवर के साथ निकल गई थी और अदील तैयारियों में मसरूफ़ हो गया था। दोपहर हुई, फिर घड़ी शाम के 4 बजाने लगी, लेकिन जवेरिया वापस नहीं लौटी। तो अदील ने उसे फ़ोन किया, कहाँ हो, कब आओगी? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। कल हमें टूर के लिए निकलना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी होगी। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त सर्दी की लहर चल रही है। अदील, मैं अभी वापस नहीं आ सकती, मैं रात का खाना खा के ही लौटूंगी। सबरीना ने ज़बरदस्ती मुझे रोक लिया है। जवेरिया ने ज़रा नरमी से उसे इनकार किया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। अदील नई नवेली दुल्हन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही शॉपिंग पे गया और ज़रूरत की सारी ही चीज़ें खरीद लाया। रात 8 बजे के करीब जवेरिया वापस लौटी तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी और बशाशत थी। वो आते ही अदील की बाहों में समा गई। उसे खुश देखकर अदील भी खुश हो गया। उसे सारी शॉपिंग दिखाई और दोनों ने मिलकर सारा सामान पैक कर लिया। हनीमून के नाम पर अदील के साथ साथ जवेरिया भी बेइंतहा खुश थी। वो पहली बार पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रही थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनसे भी काफ़ी लंबी बात की थी कि वहाँ जाके ना जाने सिग्नल्स की वजह से बात हो सके या नहीं। अदील के वालिदैन ने खुद उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था और वो दोनों खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बोर्डिंग के लिए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें पहले लाहौर जाना था, फिर वहाँ से टूर एजेंसी की जानिब से उन्हें प्राइवेट कार मिलनी थी जिसके ज़रिए वो आगे का सफ़र करते। जहाज़ का सफ़र तो तेज़ी से गुजर गया, लेकिन कार का सफ़र बहुत तवील और थका देने वाला था। लेकिन खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ अदील के हाथों में जवेरिया का हाथ था और यही वजह थी कि सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। अदील बार बार जवेरिया को देखता, अपनी खुशबख्ती पे नाज करता। रास्ते में कई जगह रुक के उन्होंने तस्वीरें भी खींची और फिर बिलाखिर गिलगत के एक मकाम पर एक होटल के आगे उन्हें उतार दिया गया। होटल में पहले से ही बुकिंग थी। हनीमून के हिसाब से रूम पूरी तरह डेकोरेटेड था। अंदर दाखिल होते ही कमरे की डेकोरेशन देखकर जवेरिया हैरान रह गई थी, लेकिन अदील ने उसे पीछे से अपने बाजुओं में पकड़ते उसकी गर्दन पे अपने लब रखे थे। मेरी जान, ये सब पसंद आया तुम्हें? वो बहुत ही मोहब्बत और खुमार आलूद लहजे में पूछ रहा था। जवेरिया बस सर हिला के रह गई। लेकिन आज की रात मुझे आराम करने दीजिएगा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, उसने फौरन पलट कर मिन्नत भरे लहजे में कहा था। यार, हनीमून पे आराम करने कौन आता है? इतनी खूबसूरत जगह है, रात के 7 बज रहे हैं, लेकिन बाहर देखो कैसा अंधेरा हो रहा है। खिड़की के पर्दे हटाओ तो दूर दूर तक बस पहाड़ों के साए नजर आएंगे। इतना ठंडा मौसम है, मैं ना अकेले सो सकता हूँ और ना मैं तुम्हें सोने दूंगा। जबरदस्ती उसने उसे अपने बाजुओं में उठाया और बिस्तर पे लिटा दिया। मैं वादा करता हूँ तंग नहीं करूंगा, बल्कि मेरी मोहब्बत तुम्हें और सुकून पहुंचाएगी। उसके चेहरे पे झुकते हुए अदील ने अपने लब उसके माथे पे रखे थे। जवेरिया ने थकन से चूर होते आंखें बंद कर ली थी। जानती थी कि वो अदील को रोक नहीं पाएगी। ये कमरा, ये माहौल है ही ऐसा कि वो चाह के भी उसे खुद से दूर होने पे मजबूर नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में अदील पूरी तरह उसमें समा गया था और फिर थकन की वजह से दोनों की ही आंख लग गई। लेकिन रात 2 बजे के करीब अदील को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो, जैसे किसी ने उसके गले पे बहुत ज्यादा दबाव डाला हो। वो उठ के बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तेजी से हाथ पांव चलाने लगा, फिर उसके कानों में जवेरिया की आवाज गूंजी। क्या हुआ है अदील, आप ठीक तो हैं? जवेरिया ने साइड लैंप ऑन किया तो कमरा रोशन हो गया। वो परेशानी से अदील को देख रही थी, जो घबरा के यहां वहां देख रहा था। क्या हुआ अदील? उसने फौरन अदील के बालों में हाथ फेरा। अदील ने उसका हाथ थाम लिया। जवेरिया, कमरे में कोई था क्या? अदील के सवाल पे जवेरिया की जान निकल गई। क्या कह रहे हैं आप? कमरे में कौन होगा?
آپ کے اور میرے علاوہ کمرہ لاک ہے. نئی جگہ ہے شاید اس لیے آپ کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے, یا پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے. عدیل کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے جویریہ نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا تھا. نئی جگہ پہ اکثر نیند نہیں آتی, اور پھر یہ پہاڑی علاقہ ہے, موسم بھی ٹھنڈا ہے, ہو سکتا ہے اس لیے سانس لینے میں دشواری ہوئی ہو آپ کو. ٹھنڈ بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے, آپ کہیں تو میں ایک اور ہیٹر آن کر دوں. عدیل کی حالت دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی. عدیل نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو مسکرا کے انکار کر دیا. فکر نہ کرو, شاید کوئی خواب ہی دیکھا ہے. جویریہ کو سینے میں بھینچ کے وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے لیٹ گیا, لیکن ایک بے چینی سی اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی. اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی, جبکہ جویریہ کچھ دیر بعد پھر اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں اتر چکی تھی. گھڑی ٹک ٹک کرتی رہی اور عدیل سوچتا رہا کہ اس نے خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں کچھ ہوا تھا. اور انہی سوچوں کے درمیان فجر کی اذانوں کے نزدیک اسے بھی نیند لگ گئی. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو جویریہ تیار ہو کے کھڑکی کے پردے ہٹا رہی تھی. دن کے 11 بج گئے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جلد ہی مغرب ہو جاتی ہے. ہمیں دن میں تو گھومنا پھرنا ہے اور آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور اپنے گیلے بال اس کے منہ پہ مارے تو عدیل مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا. بس رات کو خواب کی وجہ سے ڈر گیا تھا, پھر نیند ہی نہیں لگی. چلو اب گھومنے چلتے ہیں, بس میں فریش ہو کے آ جاؤں, ابھی ناشتہ کرنا ہے. تھوڑی دیر بعد ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اونچی نیچی پہاڑی زمین پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلنے لگے. عدیل اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا اور جویریہ پورے غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی. سارا دن وہ یوں ہی پہاڑی علاقوں میں انجوائے کرتے رہے. یہاں کے لوگ بھی بہت سادہ اور محبت کرنے والے تھے. کافی لوگوں سے عدیل نے رک رک کے ملاقات بھی کی. جب وہ مغرب کے وقت اپنے کمرے میں آئے تو بہت زیادہ تھک چکے تھے. پہاڑ انسان کو ہمیشہ تھکا دیتے ہیں. جویریہ بھی لیٹتے ہی آنکھیں بند کر چکی تھی. رات کا کھانا بھی جلد ہی ہوٹل میں کھا لیا گیا تھا, اس لیے عدیل بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا. اس علاقے میں سگنل نہ ہونے کے برابر تھے, اس لیے وہ گھر والوں سے زیادہ کانٹیکٹ نہ کر سکے. بس میسیجز چھوڑ دیے تھے اور اپنی خیریت کی اطلاع دے دی تھی. تھوڑی ہی دیر میں رات گہری ہوئی اور ساتھ ہی نیند بھی. آدھی رات کا وقت تھا جب کھڑکی پہ ٹھک ٹھک کی آواز ہوئی اور جویریہ کی آنکھ کھل گئی. وہ اٹھ کے بیٹھی. عدیل پہ نظر گئی تو آج وہ بہت گہری نیند میں تھا اور اس آواز پہ ہلا بھی نہیں تھا. جویریہ گھبرا گئی. وہ اٹھ کے کھڑکی تک گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ کھڑکی کھولے یا نہیں. بار بار پلٹ کے سوتے ہوئے عدیل کو دیکھتی, پھر اسے کھڑکی کے پار ایک سایہ سا نظر آیا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھول دی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی یا کوئی سوال کرتی, اسے ایک سایہ نظر آیا اور اس کی روح فنا ہو گئی. آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی. ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا. اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی, پلٹ کے عدیل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی سو رہا تھا. وہ تیزی سے عدیل کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ کے لیٹ گئی. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے. ایک خوف سا اس پہ طاری تھا. اسی خوف کے زیر اثر وہ عدیل کے سینے میں سما گئی. عدیل گہری نیند میں تھا, لیکن اس کی قربت پاتے ہی وہ بےتاب ہوتے اس سے لپٹ گیا تھا. I love you my dear wife. وہ بے انتہا گہری نیند میں بھی اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. جویریہ نے بس اس کے چہرے پہ نظر ڈالی اور اپنی آنکھیں بند کر لی. رات گزر گئی. صبح کا سورج ایک نیا دن لے کے آیا. رات والے واقعے کا اثر جویریہ پہ ابھی تک تھا, لیکن اس نے عدیل کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کیا. لیکن دل تھا کہ پوری طرح سے پریشان ہو چکا تھا. اور پھر دوپہر کے وقت اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عدیل سے یہ ہوٹل خالی کرنے کا کہہ دیا. عدیل, ہم کہیں اور چلتے ہیں, یہاں میرا دل نہیں لگ رہا, اور ویسے بھی ہم نے ارد گرد کا سارا علاقہ دیکھ لیا ہے. ایک جھیل کے سوا اس علاقے میں اور کچھ ہے بھی نہیں. آگے سفر کرتے ہیں نا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس علاقے کا 3 دن کا اسٹے ہے, کیونکہ یہی سب سے خوبصورت علاقہ ہے. باقی آگے تو ہم 2-2 گھنٹہ بھی رکیں گے تو سارے علاقے پورے دیکھ لیں گے, کیونکہ آگے جھرنے, ندیاں اور جھیلوں جیسی ہی جگہ ہیں. ٹور گائیڈ بتا رہا تھا کہ آگے ہمیں زیادہ لمبا رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس گاڑی چلتی رہے گی اور چلتی ہی رہے گی. جو جگہ اچھی لگے گی
وہاں رک کے تھوڑی بہت تصویریں لے لیں گے۔ عدیل پلیز، کیا ہم تھوڑا اور اچھا ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی جگہ جہاں زیادہ لوگ نہ ہوں۔ یہاں پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس علاقے میں لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جویریہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عدیل کو کیسے راضی کرے۔ وہ بس اب اس ہوٹل میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی اور عدیل کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گائیڈ سے بات کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سکون والا علاقہ بتا دے جہاں پہ ہم ہوٹل بک کروا لیں۔ عدیل نے اسے تسلی دی اور پھر ٹور گائیڈ کو فون ملایا، جسے انہوں نے مستقل اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا، بس ضرورت پڑنے پہ بلا لیتے تھے۔ وہ قریب ہی ایک سستے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ عدیل نے اس سے کہا کہ کوئی پرسکون علاقہ نہیں ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا علاقہ تو ہے صاحب، لیکن وہاں ہوٹل نہیں ہوتا، بس گھر ٹائپ ریزورٹ ملتے ہیں جن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بڑی فیملی کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ تو 2 ہی لوگ ہیں، کرائے کی فکر نہ کرو، بڑا بھی ہے تو چلے گا، بس ہم تھوڑا سکون چاہتے ہیں۔ یہاں ہوٹل میں بہت زیادہ رش ہے اور ارد گرد گھومنے پھرنے کی جگہوں پہ بھی بہت زیادہ سیاح ہیں۔ میں اور میری بیوی ہنی مون پہ آئے ہیں، ہمیں تھوڑی پرائیویسی چاہیے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے عدیل کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے بغور سامنے بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ جویریہ پرائیویسی کی وجہ سے یہ ہوٹل چھوڑنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ہوٹل کو چھوڑنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، تم بکنگ کروا دو اور ہمیں انفارم کر دو۔ فی الحال ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم یہیں ٹھہرو، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم بلا لیں گے۔ ابھی 1-2 دن ہم اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، آگے کا سفر پھر بعد میں طے کریں گے، اور کوشش کرنا کہ ریزورٹ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی ندی یا جھیل ہو۔ ساری ریکوائرمنٹس بتانے کے بعد عدیل نے فون بند کرتے ہوئے مسکرا کے جویریہ کو دیکھا تھا۔ بس ملنے والا ہے ریزورٹ، سمجھ گیا ہوں میں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ وہ جان بوجھ کے اسے چھیڑنے لگا تھا اور جویریہ نے شرما کے چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ چلو ابھی اس ہوٹل میں کچھ آخری سیلفیز لے لیں، پھر سامان سمیٹتے ہیں، آگے جانے کی تیاری کرنی ہے۔ عدیل کو تصویریں کھینچنے کا بڑا شوق تھا۔ جویریہ کو اپنے ساتھ لگا کے اس نے کئی ساری تصویریں بنائیں اور پھر سامان سمیٹ کے ہوٹل خالی کرتے ہوئے گھر پہ کال ملا لی۔ قسمت اچھی تھی کہ نیٹ ورک پورا تھا۔ اس کی اپنے والدین سے بات ہو گئی، اس نے انہیں اپنی خیریت کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی جویریہ نے بھی بات کی اور عدیل کے والدین مطمئن ہو گئے۔ عدیل نے فیس بک پر بھی اپنی اور جویریہ کی کچھ تصاویر پوسٹ کی۔ اس کے بعد وہ لوگ 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے ایک دور دراز علاقے کے ریزورٹ میں پہنچ گئے۔ 2 کمرے کا بڑا سا ریزورٹ تھا، سامنے ہی ایک جھیل بھی تھی، بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ جویریہ نے چاروں طرف گھوم پھر کے ریزورٹ کو دیکھا، پھر اپنا موبائل فون دیکھا تو حیران رہ گئی۔ 1-2 سگنلز یہاں پہ آ رہے تھے، جبکہ اس کا خیال تھا کہ اس جگہ پہ سگنلز نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر وہ فون استعمال کرتی رہی، اپنی دوستوں کے میسیجز دیکھتی رہی، پھر فون بند کر کے ندی کے کنارے جا بیٹھی۔ عدیل بھی اس کے پاس ہی آ کے بیٹھ گیا، اسے کمر سے پکڑتے اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر سال تمہیں اس جگہ لے کے آؤں گا، یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ عدیل نے محبت سے اس سے وعدہ کیا تو وہ غور سے عدیل کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ ارینج میرج میں اتنی جلدی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ عدیل کی محبت پر حیران تھی، کیونکہ فی الحال اس کے دل میں عدیل کے لیے ویسے جذبات پیدا نہیں ہو سکے تھے۔ وہ بس خاموشی سے اپنے ماں باپ کے کہنے پہ یہ شادی کر چکی تھی، لیکن دل سے عدیل کے لیے کوئی محبت محسوس نہیں کر پائی تھی۔ عدیل نے فوراً اس کی گردن کو چوم لیا۔ محبت تو نکاح کے رشتے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب شادی کی تھی اس وقت محبت نہیں تھی، لیکن پہلی ہی رات تمہارے ساتھ دل جڑ گیا ہے۔ عدیل کی بات پہ وہ مسکرا دی، خود کو عدیل سے چھڑواتے ہوئے کھڑی ہونے لگی، لیکن اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور اس کا آدھا دھڑ ندی کے پانی میں ڈوب گیا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا، وہ بالکل پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے والی تھی۔
جب عدیل نے پوری طاقت لگا کے اسے کھینچ کے باہر نکالا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ جو بری طرح تھر تھر کانپنے لگی تھی، عدیل کی قربت پا کے تھوڑا سنبھلنے لگی۔ کیا کر رہی ہو جویریہ، جان نکال دی میری۔ خدا کا شکر ہے میں نے تمہیں وقت پہ پکڑ لیا، ورنہ تم اس تیز بہاؤ میں بہہ جاتی۔ یہ ندی بہت تیز ہے، اب اس طرف نہیں بیٹھیں گے۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے لے آیا تھا۔ عدیل کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا۔ وہ بے انتہا پریشان ہو چکا تھا کہ اگر جویریہ کو کچھ ہو جاتا تو اس علاقے میں دور دور تک ان دونوں کے سوا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے بھی انہیں کافی طویل سفر طے کر کے ایک ہوٹل تک جانا تھا۔ اگر ایسے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے جویریہ ہم نے غلط جگہ کا انتخاب کر لیا۔ یہاں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہماری چیخو پکار پہ بھی کوئی نہیں آ سکے گا، اور پھر یہ جگہ بھی ہمارے لیے نئی ہے۔ کیا واپس چلیں؟ عدیل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن جویریہ نے جھٹ انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ نے ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ہر سال مجھے یہاں لائیں گے، اور آج ہی واپس چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ میری غلطی تھی، میں چکنے پتھر پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب میں اس طرف نہیں جاؤں گی، لیکن یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں بہت سکون بھی ہے۔ ہم یہاں کم سے کم 2 دن رکیں گے۔ اس نے فوراً انکار کرتے ہوئے عدیل کو منا لیا۔ بلکہ عدیل، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو ٹور گائیڈ کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ اس کے پیسے بھر رہے ہیں، جبکہ یہ جگہ تو ہم خود بھی گھوم پھر سکتے ہیں۔ گاڑی تو بک کروا چکے ہیں نا آپ، پھر بھلا کیا مسئلہ ہے؟ جویریہ نے ٹور گائیڈ کے لیے بھی منع کرتے ہوئے عدیل کو راضی کر لیا، اور عدیل نے بھی اسے کال کر کے کہہ دیا کہ ابھی انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ واپس جا سکتا ہے۔ گائیڈ ریحان عدیل کی بات سن کے حیران ہوا تھا۔ صاحب، یہ جگہ بہت نئی ہے آپ کے لیے، اور آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ پھر آپ نے ڈرائیور بھی نہیں لیا ہے، صرف گاڑی بک کی ہے۔ ڈرائیو آپ خود کر رہے ہیں، جبکہ یہ راستہ اتنے اونچے نیچے اور پہاڑی علاقے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈرائیور رکھنا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ سیف ٹور چاہتے ہیں۔ گائیڈ ریحان نے سختی سے عدیل کو اس کی غلطی سمجھانے کی کوشش کی، جو ان راستوں پہ جویریہ کے کہنے پہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ لیکن عدیل اپنے اور جویریہ کے درمیان فی الحال کسی تیسرے کو نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ریحان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سختی سے کہہ دیا کہ جب ان کا ٹور مکمل ہوگا تو ان کی ایجنسی پہ وہ گاڑی کو چھوڑ دے گا۔ 1-2 بار پہلے بھی عدیل اپنے دوستوں کے ساتھ ان علاقوں میں آیا تھا، اور اس وقت بھی اس نے خود ہی ڈرائیو کی تھی، اس لیے اس کے لیے یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ پھر جویریہ نے بھی صاف کہا تھا کہ یہ گائیڈ صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں، ورنہ گوگل میپ پہ ہر ایک جگہ کا نقشہ واضح مل جاتا ہے۔ عدیل اس کی بات سے متفق تھا، اسی لیے ریحان کو واپس بھیج دیا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس خوبصورت وادی میں تنہا وقت گزارنے لگے، جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹھنڈ کا موسم تھا، اور اس موسم میں بہت کم لوگ اس طرف آیا کرتے تھے، کیونکہ اس جگہ کی ٹھنڈ شہر کی ٹھنڈ سے بہت مختلف تھی۔ وہ دونوں بھی نہ جانے کتنے کپڑوں کی تہوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ شام تک ان دونوں نے بہت محبت بھرا وقت ایک ساتھ گزارا، اپنے گھر والوں سے فون کر کے بات چیت بھی کی، لیکن جیسے ہی رات کے اندھیرے پھیلنے لگے، ریحان کا دل پریشان ہو گیا۔ جویریہ، اس جگہ الیکٹریسٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، کب لائٹ چلی جائے کچھ پتہ نہیں، اور عجیب و غریب بھیڑیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں رات کو یہاں اسٹے نہیں کرنا چاہیے۔ عدیل کی بات پہ جویریہ حیران ہوئی۔ ہم کوئی بیچ سڑک پہ تھوڑی ہیں، دروازے بند کریں گے تو محفوظ ہو جائیں گے، اور مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ بس کل 1 دن اور ہم یہاں رکیں گے، پھر چلے جائیں گے، وہ مان سے کہتی ہوئی عدیل کے سینے سے لگی، تو عدیل بھی ساری فکریں بھلا کر اس میں گھلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک جسم 2 جان ہو گئے۔ محبت بھرے لمحات کہاں گزرے، وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ تھکے ہارے وہ دونوں رات 11 بجے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ عدیل کو ہمیشہ جلدی نیند لگتی تھی، اس لیے وہ لیٹتے ہی سو گیا، لیکن اس کے سونے کے بعد جویریہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
اس نے یہاں رکنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار فون اٹھا کے گھڑی کو دیکھتی، پھر اپنے پرانے میسیجز چیک کرنے لگتی۔ اب سگنلز بالکل ہی جا چکے تھے، اس لیے وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری اور پھر اسے کھڑکی کے پاس کچھ سایہ سا محسوس ہوا۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے ہلکے سے عدیل کو ہلا کے دیکھا، لیکن وہ واقعی گہری نیند میں تھا، اس کے ہلانے پہ بھی نہیں اٹھا۔ جویریہ چادر کو مٹھیوں میں بھینچتی، آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، اور پھر اسے کھڑکی پہ کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے کھڑکی کے نزدیک چلی گئی۔ جیسے اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے، وہی سایہ دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، جو اسے ہوٹل کی کھڑکی کے باہر نظر آیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جویریہ کے حلق سے چیخ نکلتی، اس سائے نے جویریہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کو دبا دیا۔ جویریہ کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھل چکی تھیں، اور پھر اس سائے نے اسے چھوٹی سی کھڑکی کے باہر کھینچ لیا۔